اس وقت کراچی میں ایاز لطیف پلیجو میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے ہیں کہ 25 جولائی کو سندھ کے لوگوں کا مینڈیٹ چرا لیا گیا۔ ایک منصوبے کے تحت شام کو 7 بجے کے بعد پولنگ اسٹیشنز سے ہمارے نتائج الٹ دیے گئے۔ بادشاہ سلامت نے جو لسٹ دی تھی کہ فلاں فلاں لوگ جی ڈی اے کے نہیں ہونے چاہیے، اس پہ عمل ہوا۔ جی ڈی اے کی قیادت کو مکمل طور پر آؤٹ کرنے کے لیے پولنگ ایجنٹس باہر نکال دیے گئے۔ 5 سے 15 ہزار روپے کے درمیان ووٹ خریدے گئے۔ ریزلٹس کو تبدیل کیا گیا۔ فارم 45 نہیں دیا گیا۔ لوگوں کی الیکشن کی ریزلٹ کو جو قریبی 2 کلومیٹر پہ تھی وہ 7 بجے تک آ گئی، اور جو آدھے کلومیٹر پہ تھی اس سے بھی کم وہ دوسرے دن 24 گھنٹے کے بعد ریزلٹ آ رہی تھی۔ یعنی مینیپولیشن کے لیے، منوورنگ کے لیے 24 گھنٹے پیپلز پارٹی کے پسندیدہ لوگوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ووٹ خریدنے کے بعد بھی سیٹسفائی نہیں ہو تو ان کے حق میں نتائج تبدیل کر کے، بیلٹ باکس بھر کے، ریزلٹ شیٹ تبدیل کر کر ان کو زبردستی سندھ پہ مسلط کیا جائے۔ جی ڈی اے سندھ کے لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ سندھ کے 7 کروڑ لوگ اور 22 کروڑ پاکستانی سوچیں کہ شہید محترمہ ہماری بہن بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت پر بھی 2009 میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو رزلٹ نہ ملا، جس وقت سندھ سوگ میں تھا ہماری بہن کے، تو یہ اچانک کیا ہو گیا کہ سندھ کے لوگوں کے لیے پیپلز پارٹی اتنی چہیتی ہو گئی کہ اس کو پہلے سے زیادہ نشستیں دے دی گئی؟ یہ کیا ہو گیا کہ پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں انچاہی سیٹس الاکیٹ کر دی گئی؟ کیا کارکردگی تھی 10 سال میں؟ سندھ کے گندم کے آبادگاروں کا باردانہ بک گیا، گنے کے آبادگار 100 ایکڑ والے قرض کی رقم پہ چل رہے ہیں، کراچی میں ٹیچرز کو اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کو اور ایریگیشن کے عملے کو زمین پہ گھسیٹا گیا، شہروں کی اور ہائی ویز کی زمینیں بڑے بلڈرز کو دے دی گئیں، تھر میں بچے مرتے رہے، اقلیتوں کی بچیاں اغوا ہوتی رہیں، چھوٹے بچے کی لاشیں کچرے کے ڈھیروں سے ملتی رہیں، اور پھر پیپلز پارٹی اچانک ون فائن مارننگ you would see کہ پیپلز پارٹی has become the most favorite political party of entire Sindh۔ یہ چمتکار آپ نے کیا چمتکار دکھا دیا؟ اس لیے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے اس کو رد کر دیا ہے۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے آج کے اجلاس میں جی ڈی اے کی تمام قیادت نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وفاق میں حکومت سازی میں پیر صاحب پگارا کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جی ڈی اے کی سینئر قیادت اور الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کے ساتھ مل کر گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے بارے میں مثبت فیصلہ کریں گے۔ اس سلسلے میں پیر صاحب پگارا سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کا رابطہ ہو چکا ہے۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس آپ کے توسط سے پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 3 الیکٹڈ ایم این ایز ہیں، ہماری بہن فہمیدہ مرزا صاحبہ، ہمارے بھائی غوث بخش خان مہر صاحب اور ہمارے بھائی علی نواز شاہ صاحب، اور ریزرو سیٹ ایک اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی سائرہ بانو صاحبہ بھی پروسیس میں ہیں، وہ الیکٹ ہو کے نوٹیفائی ہو جائیں گی۔ تو 4 اراکین گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے جی ڈی اے کی مرکزی قیادت کے مطابق فیصلہ کریں گے، مگر وہ فیصلہ اس بنیاد پہ ہوگا، وہ بنیادیں ابھی واضح کر دیں، وہ ان بنیادوں پہ ہوگا کہ سندھ کو کرپشن سے نجات دلوائی جائے گی۔ سندھ کے چیف سیکرٹری اور آئی جی اس قسم کے غیر جانبدار لوگ ہوں گے جن کے یہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہوں گے۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں ایس ایس پیز اور ڈی سیز وہ نہیں ہوں گے جو 10 سال کی طرح پیپلز پارٹی کے ہدایت پہ چلیں۔ اس وقت بھی جی ڈی اے کی مرکزی قیادت اور دوسرے رہنماؤں پر مقدمے کیے جا رہے ہیں، سکھر اور گھوٹکی سے لے کر خیرپور اور نوشہروں سے ہوتے ہوئے تھر اور حیدرآباد اور بدین اور ٹھٹا سے آگے تک جی ڈی اے کے لوگوں پر جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔ تو اس قسم کی ہمیں سندھ میں بیوروکریسی چاہیے جو انصاف کرے، جو پیپلز پارٹی کی بی اور سی ٹیم بن کے نہ آئے۔ اس لیے ہم عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے اور مرکز میں حکومت سازی کرنے والے ہمارے دوستوں سے یہ توقع رکھیں گے کہ وہ سندھ کی زرعی ایشوز پر، سندھ کے انسانی حقوق کے ایشوز پر، سندھ کی گڈ گورننس پر، سندھ میں کرپشن کے خلاف ایک شفاف کارروائی کے حوالے سے پی ٹی آئی اور مرکز میں حکومت سازی کی ٹیم اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی، اور ہم سندھ کے دیہی علاقوں کے لیے
ایک صاف شفاف اور انتہائی بااثر پیکج چاہیں گے کہ سندھ کی جو رورل اکانومی تباہ ہو گئی ہے شہروں میں بھی ہونا چاہیے، مگر اس کے ساتھ سندھ کی رورل اکانومی جو تباہ ہو گئی ہے، سندھ کے دیہی علاقوں میں جو انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا ہے، اس کے لیے ایک فیڈرل پیکج چاہیے روزگار کا۔ سندھ کے لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار چاہیے، اور وہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس چاہے گا کہ وہ پیکج وفاق کی طرف سے باضابطہ طور پر اعلان کیا جائے۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس زرعی پیکج چاہتا ہے سندھ کے آبادگاروں کے لیے کہ آبادگاروں کی کمر توڑ دی گئی ہے، سندھ کے آبادگار دیوار سے لگا دیے گئے ہیں، اس لیے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یہ مطالبہ کر رہا ہے وفاقی حکومت سازی کرنے والے ہمارے بھائیوں سے، ان کی مدد ہم نے پہلے بھی کی ہے، پہلے بھی پی ٹی آئی اور جی ڈی آج کے اجلاس میں پیر صاحب نے یہ واضح کیا کہ جس وقت ہمیں اپنے ساتھ ہونے والے اس زیادتی کا اندازہ نہیں تھا اور جس وقت یہ بھی طے نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کو کتنی نشستیں ملیں گی، اس وقت بھی انکنڈیشنلی پیر صاحب پگارا نے اور جی ڈی اے نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا۔ تو ہم یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ اب گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور سندھ کے لوگوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا جس طرح ماضی کی حکومت میں کیا گیا اور سندھ کے لوگوں کو دیوار سے لگنے دیا گیا۔ اور ہم آخر میں مطالبہ کر رہے ہیں، میرے مزید بھائی بھی بات کریں گے، آخر میں ہم یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ نیب نے یہ اعلان کیا تھا کہ چونکہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس لیے عارضی طور پر گرفتاریاں نہیں کی جائیں گی، اور نیب اور ایف آئی اے نے اپنی تمام کارروائیاں معطل کر دی تھی 25 جولائی کی الیکشن کے لیے۔ اب جب وہ معطل کر دی گئی ہیں تو پھر الیکشن تو ہو گئی، اب بتائیں نیب اور ایف آئی اے اور پاکستان کے ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ذمہ دار وہ تمام فورمز کہ وہ کیوں کرپٹ لوگوں کو گرفتار نہیں کر رہے، کیوں فقط پاکستان میں سندھ کے کرپٹ ٹولے کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ کھل کے کرپشن کرے۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے آج کے اس اجلاس میں اپنے آئندہ امکانی ریگنگ کے خلاف مختلف ایکشنز کے بارے میں غور کیا، اور یہ جو فیسٹیوٹی کے دن ہیں 14 اگست تک، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 14 اگست کے بعد پیر صاحب وہ ہڑتال ہو یا دھرنا ہو یا روڈ بلاک کرنے ہو یا جنرل اسٹرائک کال ہو، وہ 14 اگست کی فیسٹیوٹی گزارنے کے بعد پیر صاحب کی قیادت میں جی ڈی اے کی کمیٹی وہ اناؤنس کرے گی، جس کی روشنی میں سندھ کے لوگوں نے جو ابھی ہمارا ساتھ دیا ہے مظاہروں میں، اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پورا سندھ ہم نے اسٹینڈ اسٹل کر دیا، ہر جگہ ہر ضلع میں احتجاج تھا۔ ہم سندھ کے لوگوں کو ایک اور واضح کال دیں گے جس کا وہ انتظار کریں کارکنان اور سندھ کے لوگ، جس میں ہم پیپلز پارٹی کے اس کرپٹ حکمرانی کو مکمل طور پر رد کر دیں گے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو باتیں فیصلہ ہوئی ہیں آج کے جی ڈی اے کے اجلاس میں، وہ تفصیلی سیکرٹری جنرل جی ڈی اے نے آپ کو بتا دی ہے۔ میں صرف اس میں اتنا ایڈ کروں گا کہ ہم حد المقدور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو سندھ کی جو لوگوں کا فیصلہ ہے اس کو جس طرح سے تبدیل کیا گیا ہے مختلف ذرائع سے، اور الیکشنز کو جس طرح سے کیسے رگ کیا گیا ہے، اس کی نہ صرف ہم مذمت کر رہے ہیں، خلاف پوری جدوجہد کریں گے۔ اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ یہاں پر سندھ کے قوم پرست رہنماؤں کی جانب سے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری تھا۔ ڈیمانڈ کیا تھا